السلام علیکم ریڈرز، میں ہوں رابی راول اور آپ اس وقت موجود ہیں میرے چینل رابی راول ناولز پر۔ اور کیا حال چال ہے؟ امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں اس وقت تھوڑا سا بوکھلائی ہوئی ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پہلے بھی ایپیسوڈ اس کو 4 بجے کا اپلوڈ کر رہی ہوں اور ابھی آپ دیکھ لیں خود کے 4:45 کا ٹائم ہو گیا اور یہ اپلوڈ ہونے میں نہیں آ رہا۔ اتنا کا چول قسم کا ایپیسوڈ یہ پایا گیا ہے کہ اپلوڈ ہی نہیں ہونے میں آ رہا، کیونکہ اس میں تھوڑی سی ایڈیٹنگ تھی جو ہونے والی رہ گئی تھی۔ مجھے یہ تھا کہ میں نے کمپلیٹ ایپیسوڈ لکھا، ابھی بیٹھے بیٹھے میں نے اس کی مزید ایڈیٹنگ کی ہے۔ ایڈیٹنگ کرنے کے بعد اب میں اس کو اپلوڈ کرنے لگی ہوں اور آئی وش کہ اب یہ جلدی جلدی سے اپلوڈ ہو جائے، اور میں بالکل بھی ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتی، تو چلے جلدی سے اس کو ریڈ کرتے ہیں۔ ناول ہے نفرت اور محبت سے رقم عشق کی داستان، ایپیسوڈ نمبر ہے 56 اور تحریر ہے رابی راول کی۔ لیٹ سٹارٹ۔ چند رسموں کے بعد نور کو کمرے میں بٹھایا گیا تھا۔ کمرے میں بیٹھے نور کو کافی دیر ہو گئی تھی، لیکن غفران ابھی تک کمرے میں نہیں آیا تھا۔ رات کو تقریباً 2 بجے کے قریب وہ کمرے میں داخل ہوا۔ سگریٹ کے بے انتہا استعمال کی وجہ سے اس کے ہونٹ عنابی سے اپنی رنگت بدلتے جا رہے تھے۔ وہ بلیک شیروانی کے بٹن کھولتا، شیروانی اتار کر صوفے پر اچھالتا، بیڈ کے قریب گیا جہاں وہ دشمن جہاں پورے ہتھیاروں سے لیس نیند کی وادی میں گم تھی، لیکن مقابل کو اس وقت اس کا سراپا بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس وقت تو نور زہر سے بھی زیادہ بری لگ رہی تھی اسے۔ غفران خان سائڈ ٹیبل سے ٹھنڈے پانی کے جگ کو اٹھا کر اس کے منہ پر ڈال چکا تھا۔ اس نے شاید اپنے اندر کی آگ ختم کرنے کے لیے کیا تھا۔ نومبر کے مہینے میں ٹھنڈا پانی چہرے پر پڑنے سے وہ ایک دم ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ آپ آ گئے اور یہ کیا کیا آپ نے؟ بھیگنے کی وجہ سے نور جھرجھری لے کر بولی، جبکہ غفران اس کو بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے کھڑا کر چکا تھا۔ اس وقت میں تمہاری بات کا جواب دینا تو دور تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ وہ اس کے منہ کو اپنے ہاتھوں کی سخت پکڑ میں دبوچتا بولا، جبکہ وہ اس کے رد عمل اور گرفت سے گھبرا کر اب رونا شروع کر چکی تھی۔ ابھی اور اسی وقت نکلو کمرے سے۔ لیکن میں اس وقت کہاں جاؤں؟ جہاں مرضی جاؤ میری بلا سے، لیکن یہاں سے نکلو۔ وہ طیش میں آ کر اس کو دروازے کی طرف دھکا دے گیا۔ اس کے دھکا دینے سے اس کا سر زور سے دیوار سے ٹکرایا، لیکن وہ پھر ہمت کرتی اس سے مخاطب ہوئی۔ باہر سب مہمان ہیں، سکینڈل بنے گا۔ اس کی آواز سن کر غفران اپنی پیشانی مسلتا ایک دم مڑا اور نور کو بازو سے دھکیل کر بالکونی میں کھڑا کرتا دروازہ بند کر کے خود فریش ہونے چلا گیا، جبکہ نور دیوار کے ساتھ ٹھنڈے فرش پر ٹیک لگا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کا سر شدید درد کر رہا تھا۔ چند خون کی بوندیں تھیں جو دیوار میں سر لگنے سے نکل کر اب وہیں سوکھ چکی تھی۔ اس کے رخسار پر اس کی سخت گرفت سے نشان اپنی چھاپ چھوڑ گئے تھے۔ وہ شاور لینے کے بعد فریش ہو کر ٹھنڈک کا احساس ہونے پر ہیٹر آن کرتا بیڈ پر لیٹ کر لائٹ آف کر گیا۔ نور کو تکلیف پہنچانے کے بعد وہ کچھ پرسکون تھا، اس لیے جلد ہی نیند کی وادی میں اتر گیا۔ جبکہ نور لائٹس آف ہوتے دیکھ کر خوف سے دیوار میں سمٹتی، پھوٹ پھوٹ کر روتی، ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی، گیلے کپڑوں میں موجود ٹھنڈ سے کپکپاتی، مسلسل بڑبڑا رہی تھی، میں معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں۔ دور کہیں سے تہجد کی اذان کی آواز سنتے وہ مزید بلک بلک کر رونے لگی۔ اس نے کبھی تہجد نہیں چھوڑی تھی، لیکن آج اس شخص کی وجہ سے وہ تہجد کی ادائیگی بھی نہیں کر سکتی تھی، اور پھر فجر بھی ادا کرنی تھی یا نہیں۔ اس نے کچھ دیر روتے ہوئے تہجد کی اذان سنی اور تیمم کرنے کے بعد بالکونی کے ٹھنڈے فرش پر نفل کی نیت باندھی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد وہ دعا کرتی رہی اور وہیں فرش پر نیند کی وادی میں اتر گئی۔ پورے خاندان کی لاڈلی، اپنے بابا کی جان اور اپنے بھائی کی زندگی، اپنے بھائی کی گڑیا جو بہت لاڈوں سے پالی گئی تھی، آج لاوارثوں کی طرح اتنی ٹھنڈ میں ٹھنڈے فرش پر سو رہی تھی، جبکہ اسے لاوارث کرنے والا اس کا اپنا محرم ہی تھا۔
روحان کے قتل ہونے سے ملک اسامہ نے بھونچال مچایا ہوا تھا۔ زریز سب کچھ پلان کے مطابق ترتیب دیتا فجر کی اذان کے بعد گھر آیا۔ جب کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر بیڈ کی طرف گئی جہاں کل کی آئی لڑکی اس کے لیے بہت اہمیت رکھنے لگی تھی کہ کل رات بھی اس نے کام کے ساتھ روزینہ کو سوچ سوچ کر گزاری تھی۔ وہ اس وقت بیڈ کے بیچوں بیچ بلینکٹ اوڑھے اپنے چاروں طرف سرانے پھیلائے ان پر پھیل کر سوئی تھی۔ اس کے گولڈن بال سرہانے پر بکھرے تھے۔ اس کو دیکھ کر زریز کے لب بے ساختہ مسکرائے۔ فریش ہونے کے بعد فجر کی نماز ادا کرتا بیڈ کے قریب آیا اور روزینہ کے ارد گرد بکھرے سرہانوں کو ایک سائیڈ کرتا اس کے ساتھ لیٹتا اس کو اپنے حصار میں لیتے اس کا سر اپنے سینے پر رکھے اس کے تمام بالوں کو سمیٹا اور سائیڈ لیمپ آف کر گیا اور اس کے بکھرے بالوں پر لب رکھتا روزینہ کی گردن میں اپنا منہ چھپاتا آنکھیں موند گیا۔ لیمپ شاید روزینہ نے اپنا ڈر ختم کرنے کے لیے آن کیا تھا لیکن اب زریز کی موجودگی میں لیمپ کی ضرورت نہیں رہی تھی کیونکہ وہ اسے اپنی بازوؤں میں سمائے اس کے ڈر اور خوف کو خود میں سمیٹتا خود کو بھی پرسکون کر چکا تھا۔ روحان کی تدفین کر دی گئی تھی۔ ملک ہاؤس میں ویرانی چھائی تھی۔ جب صبح ریحان ملک ہاؤس میں داخل ہوتے ملک اسامہ کے سامنے بیٹھتے بولا، پاشا حسین کی بیٹی کا پتہ چل گیا ہے۔ وہ روحان کے قتل سے فرار اختیار کرتی ملک سے باہر جانے کا ارادہ کر رہی ہے۔ ایئرپورٹ پر اس کی ٹکٹ وغیرہ بھی فائنل ہو چکی ہے۔ تمہارے پاس یہ مفید موقع ہے اس کی گاڑی کو بلاسٹ کرواتے اپنے بیٹے کی موت کا بدلہ لینے کا۔ گاڑی کا نمبر اور باقی ڈیٹیل میں نے واٹس ایپ کر دی ہے۔ اب آگے جو کرنا ہے وہ تمہاری مرضی۔ ریحان کی بات سنتے ملک اسامہ نے فوراً فون اٹھا کر ایک نمبر ڈائل کیا۔ کال ریسیو ہوتے ملک اسامہ بولا، ایک گاڑی کا نمبر سینڈ کر رہا ہوں اور باقی ڈیٹیل بھی۔ گاڑی میں موجود پاشا حسین کی بیٹی زرنش کی لاش چاہیے مجھے۔ اب بلاسٹ کرواؤ یا فائرنگ۔ لیکن لڑکی کسی بھی صورت زندہ نہیں رہنی چاہیے۔ جبکہ ریحان جو کہ کیپٹن ارحان تھا فتح مندی سے مسکراتا باہر کی جانب نکل گیا۔ آج رات فارم ہاؤس میں اسلحے کی نمائش تھی جس کی تیاری ریحان نے کروانی تھی۔ ولیمہ آج دوپہر میں رکھا گیا تھا کیونکہ ان کو آرڈر جاری ہو چکے تھے ملک اسامہ کا قصہ آج رات میں ہی ختم کرنے کا۔ ولیمہ کافی بڑے پیمانے پر ارینج کیا گیا تھا۔ تمام جوڑیاں اس وقت ہال میں پہنچ چکی تھیں سوائے غفران خان اور خالِ نور کے جو فنکشن شروع ہونے کے پورے 1 گھنٹے بعد ہال میں آئے تھے۔ نور خوبصورت سی گرے کلر کی میکسی پہ لائٹ جیولری اور میک اپ میں چہرے کے نشانوں کو چھپائے سر پر سنی پلاس لگائے غفران کے ہمراہ ہال میں داخل ہوئی۔ جب ضحیٰ بیگم نور کا سنی پلاس دیکھتی پریشان ہوتی نور کے پاس آئی۔ میری جان یہ کیا ہوا ہے؟ ضحیٰ بیگم نور کے گلے ملتی اس کے ماتھے کو چومتی سنی پلاس دیکھتی بولی، کچھ نہیں ماما، باتھ روم میں پاؤں پھسلنے کی وجہ سے سر پر چھوٹی سی چوٹ لگ گئی، آپ فکر نہ کریں۔ وہ ماں کے پریشان چہرے کو دیکھ مسکراتی بولی جبکہ غفران تو حیران تھا اس کی اتنی صفائی سے جھوٹ بولنے پر۔ کس قدر جھوٹی لڑکی تھی جو ہر کسی کو دھوکہ دینا بآسانی جانتی تھی۔ اس کی لسٹ میں ایک اور الزام کا اضافہ کرتا اس کو ضحیٰ بیگم کے پاس چھوڑتا آگے بڑھ گیا۔ آج صبح فجر کے بعد غفران نے احسان کرنے والے انداز میں دروازہ کھولا لیکن اس کو نور کو اس طرح فرش پر ہوش و خود سے بیگانہ دیکھ کر ایک دم اس کے دل کو کسی نے مٹھی میں لیا تھا، جیسے اسے افسوس ہوا اپنے رویے پر جو اس نے اس نازک جان کے ساتھ رات میں کیا تھا۔ لیکن صرف چند سیکنڈ کے لیے وہ اپنے سر کو جھٹکتا تمام سوچوں کو ذہن سے نکالتا نور کی جانب بڑھا اور اس کا بازو ہلاتے اٹھانے لگا، لیکن اس کو ہاتھ لگانے پر معلوم ہوا تھا کہ اس کا پورا جسم بخار میں جل رہا ہے اور خود وہ پتہ نہیں کتنے عرصے سے بے ہوش پڑی تھی۔ غفران اس کو بازو میں اٹھاتا کمرے میں لایا اور بیڈ پر لٹاتے اس کے سر پر لگی چوٹ کا معائنہ کرنے لگا، جہاں سے خون کافی زیادہ نکلتا وہیں جم گیا تھا اور کچھ خون کی لکیریں آنکھ پر آئی تھی۔ اس کی چوٹ کو دیکھتے اسے ایک بار پھر افسوس ہوا تھا۔ وہ ایسا تو نہ تھا کہ عورت پر ہاتھ اٹھاتا، لیکن پھر بھی وہ اس پر ہاتھ اٹھائے بغیر اس کو زخم دے گیا تھا۔ ڈراور سے فرسٹ ایڈ باکس نکالتے اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کی بینڈیج کی اور چند پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مارتے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ملازمہ کو کچھ لانے کی ہدایت جاری کرنے لگا۔
ملازمہ کو کھانے کے ساتھ میڈیسن کی ہدایت دیتے وہ کمرے میں آ کر وارڈروب سے اس کے کپڑے نکالتا، اس کے قریب آیا اور اس کی ساری جیولری اتارتے ایک سائڈ پر رکھی اور کمرے کی لائٹ آف کرتے اس کا برائڈل ڈریس چینج کرتے اس کو ڈھیلی ڈھالی شلوار قمیض پہنائی، اس پر کمفرٹ ڈالا اور مزید چند پانی کے چھینٹے مارے، جس کی وجہ سے نور ہلکا ہلکا ہوش میں آئی۔ تب تک ملازمہ سوپ کے ساتھ کچھ میڈیسن لے کر آ چکی تھی۔ ملازمہ سے سوپ کی ٹرے پکڑتے جب وہ مڑا تو نور بیڈ پر بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ غفران نے ٹرے سائڈ پر رکھتے اس کو اٹھنے میں مدد دی۔ جب نور کی نظر اپنے کپڑوں پر گئی، میرے کپڑے؟ وہ کالی آنکھوں میں نمی لیے استفسار کرنے لگی۔ میں نے چینج کیے ہیں، لیکن فکر نہ کرو، لائٹ آف تھی۔ مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تم جیسی کو دیکھنے کا اور قریب آنے کا۔ اب خاموشی سے سوپ پیو اور میڈیسن لے کر تھوڑی دیر آرام کرو۔ وہ اس کی روح کو مزید لفظوں سے گھائل کرتا، اس کے ہاتھ میں سوپ کا باؤل پکڑاتا بولا۔ بے شک اسے اپنے رویے پر افسوس تھا، لیکن وہ ان مردوں میں سے نہیں تھا جو بیوی کی ناز برداریاں اٹھاتے نہیں تھکتے تھے۔ نور نے اس کے اس قدر حکم آمیز لہجے پر آنسو پیتی چند چمچ سوپ کے زہر مار کیے اور دوائی کھائی۔ کھانے کے بعد سونے کے لیے لیٹ گئی تاکہ طبیعت میں کچھ بہتری آتے وہ ولیمے میں شرکت کے لیے تیاری کر سکے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ سب سے لیٹ پہنچے تھے۔ وہاں موجود تمام جوڑے بہت خوش نظر آ رہے تھے، احمد شاہ اور منسا بھی۔ احمد شاہ نے ان سب کے ساتھ اپنا ولیمہ بھی ارینج کیا تھا، اسی لیے منسا بھی اس وقت دلہن بنی اسٹیج پر باقی جوڑیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر احمد شاہ کی سچی چاہت اور محبت کے رنگ بکھرے تھے، سوائے نور کے جو پوری محفل میں خاموش تھی اور اس وقت اسٹیج پر اکیلی بیٹھی تھی۔ رافع نور کے پاس آتا، اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کا حال احوال پوچھنے لگا، جبکہ نور اپنے چہرے پر تمام درد و تکلیف کے آثار کو چھپاتی مسکرا کر اس سے بات کرنے لگی، جو غفران کے تن بدن میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ وہ کتنی بار اس لڑکی کو سمجھا چکا تھا کہ وہ اس شخص سے فاصلے پر رہے، لیکن وہ جان بوجھ کر اپنی ان حرکتوں سے اس کو سخت رویہ اختیار کرنے پر مجبور کرتی تھی۔ ریڈرز، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اس کا پارٹ 2 میں آپ لوگوں کو کل دوں گی، کیونکہ ایپیسوڈ آلریڈی بہت لمبی ہو گئی اور اس کی ایڈیٹنگ کر کے میں تھک گئی ہوں، اور اس کا پارٹ 2 بھی میں آپ لوگوں کو ضرور آج ہی دے دیتی، لیکن پارٹ 2 میں بھی کچھ مسنگ ہے اور ایڈیٹنگ کرنا لازم ہے، تو اس وجہ سے میں اب ہی بالکل بھی نہیں کر پا رہی ہوں ایڈیٹنگ۔ تو انشاءاللہ میں کل جو ہے وہ آپ لوگوں کو ضرور ایڈیٹنگ کر کے تو اپلوڈ کر دوں گی، لیکن اگر رات تک ہو سکا، جو کہ پاسبل تو مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن اگر ہوا تو پھر میں آپ لوگوں کو کر دوں گی، لیکن آثار کل کے ہی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی ایپیسوڈ 56 کے پارٹ 2 کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں اور دعاؤں میں اپنی رائٹر کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔